السلام علیکم۔ عید کا دوسرا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، منصف امان کی طرف سے اور قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو لاہور سے سلام۔ دوستو، آج پچھلے سنڈے کو میں نے آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائیں، اور ان کی یوم پیدائش تھی اور اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ تو آج جو شخصیت آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں نا، وہ ہے آپ کی میری سب کی پسندیدہ شخصیت نواز شریف صاحب۔ آج نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو ان کی تھوڑی تاریخی چیزیں بتاؤں گا، اور پھر آخر میں بتاؤں گا کہ کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی دلچسپ انشاءاللہ تعالی ویڈیو ہوگی، آپ کو یہ پسند آئے گی، اور آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اور ابھی تک جن دوستوں نے میرا چینل قانونی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں۔ یہ ریڈ بٹن کو ایسے ٹچ کریں، ریڈ ٹائی کو جب ٹچ کریں گے تو وہ کالی ہو جائے گی، سبسکرائب ہو جائے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی دائیں۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے، وہ مجھے عید کا تحفہ دینے کے لیے ایک اور دوست سے سبسکرائب کروائیں۔ یہ میرا عید کا تحفہ ہوگا جو آپ مجھے دیں گے۔ تو دوستو، نواز شریف کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ نواز شریف نے ماشاءاللہ جتنے وہ پاپولر لیڈر ہیں، میں شروع میں یہ بتا دوں کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر زندہ اس وقت موجود ہے تو وہ ہے جناب میاں محمد نواز شریف۔ ان کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اوروں کی ہیں ہی نہیں، جو نواز شریف کے مقابلے میں کسی کی ہیں، اگر ترازو تولا جائے تو نواز شریف کا پلڑا ایسے جناب بھاری ہو جاتا ہے۔ نواز شریف کی وہ خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب 1981 میں وزیر خزانہ بنے، اور میں 1982 میں اپنے اسلامیہ کالج سول لائن کا صدر بنا۔ اب کیا تعلق ہے، جب میں صدر بنا تو میں نے نواز شریف صاحب کو بطور چیف گیسٹ، انہوں نے مجھ سے حلف لیا بطور صدر کا سول لائن یونین کالج کا، اور اس کے بعد پھر ایک اور دفعہ انہوں نے بلایا، انہوں نے ہمیں کافی پیسے دیے کالج کی تعمیر کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، کالج کی ویلفیئر کے لیے۔ وہ بہت شفیق انسان تھے، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، ملے، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے بہت اچھے لگے، اور اس وقت سے لے کر آج تک نواز شریف کی محبت یہاں سے کوئی نہیں نکال سکا، ٹھیک ہے جی؟ تو نواز شریف کا میں سب کا گلہ شکوہ کرتا ہوں شہباز شریف کے یہ، لیکن نواز شریف کا میں نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ ان کی ہمیشہ میں نے کوئی نہ کوئی اچھائیاں بیان کی ہیں۔ تو جناب نواز شریف صاحب سب سے پہلے 1990 میں، یہ 1981 میں وزیر خزانہ کے طور پہ آئے، پھر جناب 85 میں وزیر اعلیٰ ہوئے، اور پھر 88 میں پھر وزیر اعلیٰ ہوئے۔ پنجاب کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد 1990 میں الیکشن ہوا، اور نواز شریف وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے حلف لیا، اور جب حلف لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ 1990 سے لے کے تو 1993 تک، 1990 سے لے کے 1993 تک، 91 92 93، تو 2.5-3 سال رہے۔ اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب ہمارے صدر سے ان کے ساتھ اختلاف ہو گئے۔ اختلاف کیا ہو گئے؟ سازش ہی رہی، ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ 3 دفعہ سازش ہوئی ہے، تو وہ سازش کا اسحاق خان حصہ بنے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی اسمبلیاں ختم کر دیں۔ جب اسمبلیاں ختم کیں تو نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس وقت کے جسٹس نسیم حسن شاہ، وہ جو چھوٹے قد کے مشہور تھے، وہ چیف جسٹس تھے۔ یہ آصف سعید کھوسہ، جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کیا ہے، اس کے سسر نے نواز شریف صاحب کو بحال کر دیا جون 1993 میں بحال ہوئے۔ لیکن جب بحال ہوئے تو پھر ایک معاہدہ ہوا، اسحاق خان نے کہا جی میں آپ کو نہیں چلنے دوں گا، میں حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے ضد میں کہا کہ جناب
آپ بھی استعفیٰ دیں، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو غلام اسحاق خان نے بھی استعفیٰ دے دیا اور نواز شریف صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہ پہلی حکومت نواز شریف کی یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نواز شریف 2/3 میجارٹی کے ساتھ 1997 میں آئے۔ 2/3 میجارٹی، ہر طرف شیر ہی شیر، نواز شریف ہی نواز شریف، ہاں سارا الیکشن رزلٹ آیا شیر شیر شیر، کوئی پارٹی نظر میں آئی ہی نہیں، یہ اتنے پاپولر ہو کے آئے۔ تو 97 میں آئے، اور 97 میں آئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کی پرویز مشرف کے ساتھ جو ہے نا ان بن ہو گئی۔ پرویز مشرف کے اپنے سیاسی ذہنی خیالات تھے، وہ پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے پہچان لیا، اور ایک کارگل کا واقعہ بھی ہوا کہ وہ جناب نواز شریف کو اطلاع کیے بغیر پرویز مشرف صاحب نے کارگل پہ حملہ کر دیا۔ پھر اس کو نواز شریف صاحب نے رکوایا کہ جی وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے اور حملہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کے نواز شریف صاحب کے اختلاف تھے، وہ نواز شریف صاحب کو گرانا چاہ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب کو سمیل آ گئی کہ یہ میری حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو جب وہ پرویز مشرف صاحب سری لنکا کے دورے پہ گئے تو نواز شریف صاحب نے ان کو پیچھے سے ڈسمس کر دیا، اور پیچھے وہ بٹ صاحب ایک تھے، ان کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ تو جب ان کو بنایا، وہ سینیارٹی میں کافی جونیئر تھے، 97 نمبر پہ تھے۔ تو پھر باقی جو جرنیل تھے انہوں نے کہا جی اگر بٹ صاحب بنتے ہیں تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے سب نے مل کے سازش کر کے تو نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اور یہ پرویز مشرف نے ڈرامہ رچایا کہ نواز شریف کہتا ہے کہ جاؤ انڈیا چلے جاؤ اور پاکستان نہ اترو، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی بجائے نواب شاہ یا کسی قریبی اسٹیشن پہ اترو۔ انڈیا کا ڈرامہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، چنانچہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر دیا گیا، وہاں ان کے اوپر کیس ہوا، پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا دیا، اور لگانے کے بعد نواز شریف صاحب کو مجموعی طور پہ 21 سال کی سزا ہوئی۔ طیارہ اغوا کرنے کی کوشش، جی یہ بھی دنیا کا پہلا کیس تھا کہ نواز شریف زمین پہ بیٹھا ہے اور اوپر جی طیارہ اغوا کر رہا ہے۔ دیکھ لیں کیسی کیسی سازشیں ہوئیں۔ پھر نواز شریف صاحب کچھ عرصہ جیل میں رہے، اور بعد میں انہوں نے سعودی عرب کے مداخلت پہ نواز شریف صاحب کو جلا وطن ہونا پڑا، اور پھر وہ جلا وطن ہو گئے۔ اور جلا وطن ہونے کے بعد پھر 2006 میں یہ جو بڑا مشہور ہے معاہدہ میثاق جمہوریت، یہ سائن ہوا۔ بے نظیر بھی جلا وطنی میں تھیں کیونکہ مشرف آ گیا تھا، وہ تو جمہوری قوتوں کو یہ دیکھ ہی نہیں سک رہے تھے۔ بے نظیر بھی وہ تھیں، نواز شریف بھی تھیں، پھر معاہدہ ہوا، پہلے بے نظیر آئیں پھر نواز شریف آئیں، اور اس طرح پھر جو ہے نا وہ 2008 کے الیکشن ہوئے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت بے نظیر کی ہمدردی میں آئی، اور پھر یوسف رضا گیلانی جناب وزیر اعظم بنے، جن کو افتخار چودھری نے گھر بھیجا عدلیہ نے۔ تو آپ سارا یہ دیکھیں گے جب بھی جمہوری حکومتیں ختم ہوئی ہیں ان کو عدلیہ نے ختم کیا ہے یا فوج نے ختم کیا ہے، عدلیہ نے ختم کیا ہے یا مارشل لاء نے ختم کیا ہے۔ یہ شروع سے جس طرح بھٹو صاحب کو ضیاء الحق نے ختم کیا تو مارشل لاء لگے، ٹھیک ہے، اسی طرح پہلے وہ ایوب خان نے ختم کیا، تو یا فوج نے ختم کیا یا عدالت نے ختم کیا۔ تو پھر جناب 2008 کے الیکشن جب ختم ہوئے 2013 میں، تو ایک دفعہ پھر شیر جو ہے نا وہ گجا، اور شیر جیت گیا 13 میں۔ نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور ابھی نواز شریف صاحب نے سارے میگا پروجیکٹ بڑے بڑے کیے ہیں۔ ان کے اگر کارناموں کی بات کی جائے نا تو آپ یقین کریں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں، وہ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ موٹر ویز کے جال بچھا دیے، ہر جگہ موٹر وے، یہ نواز شریف صاحب کا کمال ہے پاکستان کو ترقی دینے میں۔ یہی عمران خان کہتا تھا کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی، بھائی سڑکوں سے ہی تو بنتی ہیں ساری دنیا میں۔ وہ نواز شریف صاحب نے موٹر وے کے جال بچھائے۔ پھر نواز شریف کا کہ بہت بڑا کارنامہ 1998 میں جناب انڈیا کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے ایٹم بم کے، وہ بھی ہمارے لیے بڑا فخر کا نشان ہے آج بھی۔ پھر جناب یہ سی پیک، اس سے بھی بڑا کارنامہ،
اور یہ سارے اس طرح کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ نواز شریف نے کیے، لیکن 1990 یہ کیا کہتے ہیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کی، یہ ابھی جو چل رہا ہے دور چل رہا ہے، تو 16 میں جناب یہ پاناما کیس آ گیا، اور 16 میں کیس آنے کے بعد پھر نواز شریف کو سازش کے تحت 17 میں جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا، اور پھر نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، اور اس طرح جو ہے وہ نواز شریف کو گرا کے تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسا مورا ہمارے سر پہ بٹھایا کہ جس کی وجہ سے میرا سر بھی گنجا ہو گیا ہے اور پوری قوم کے سر بھی گنجے ہو گئے، اور اس وقت پاکستان ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے نا وہ نیچے 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 جا رہا ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ہیرو ہیں۔ اب ان کے میں مستقبل کے بارے میں تھوڑی سی میں نے اسٹوری شارٹ کی ہے، بتاتا ہوں کہ میری یہ پیشن گوئی ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں، اور میں نے ہسٹری میں MA کیا ہوا ہے، میں ساری تاریخ پڑھ کے سارا کچھ بتاتا ہوں۔ نواز شریف کی اگر زندگی رہی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نواز شریف اب جو ہے نا قوم یہ ناک و ناک تک آ گئی ہے، نک و نک ہو گئی ہے پوری قوم، اتنی بربادی ہو رہی ہے پاکستان کی، معیشت ہو، ڈالر ہو، پورے اس خطے میں افغانستان سے بھی نیچے پاکستان چلا گیا ہے، بنگلہ دیش سے بھی چلا گیا ہے، تو یہ 2-4-6 مہینے کی اور بات ہے، پاکستان میں اتنا ہوگا کہ لوگ عوامی انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس وقت عوام کی آواز آئے گی، عوام کی آواز آئے گی، نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف۔ جب عوام کی یہ آواز آئے گی تو کیا ہوگا؟ نواز شریف ایران کے انقلاب کے امام خمینی کی طرح، آپ یہ یاد رکھ لیں میری بات، نواز شریف امام خمینی کی طرح وہاں سے چلیں گے لندن سے، اور ایئرپورٹ سے آنے سے پہلے کٹ پتلی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا عوام کے ذریعے، اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ وہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جو بالکل آپ دیکھ لیں ایران کا انقلاب جو ہے امام خمینی والا، وہی نظر آ رہا ہے مجھے اس وقت، وہی نظر آ رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جب آئیں گے ایئرپورٹ پہ، ان کو اتنے لوگ نکلیں گے باہر، اتنے کہ امام خمینی کا انقلاب کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، تو باقی ساری قوتیں جو ہیں وہ بھاگ جائیں گی، جیسے ایران سے وہ بھاگا تھا شاہ ایران، وہ بھاگ گیا، نکل گیا، اور باقی بھی جو تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ ادارے وہ ختم ہوئے، ان کو، اور امام خمینی کا انقلاب آ گیا۔ یہ اصلاحات کا انقلاب آئے گا، پاکستان کا انقلاب آئے گا، اور یہ نواز شریف کے ذریعے ہی انقلاب آئے گا۔ یہ دیکھ لینا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں کہ نواز شریف امام خمینی کی طرح پاکستان میں آ کے اتریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت نواز شریف قائد اعظم ثانی ہیں، پھر انقلاب کے بانی بنیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ایسے ترقی کی منازل طے کرے گا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہوگی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، پاکستان انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہی نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایسے جائے گا، اور یہ انقلاب آپ کو ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا آپ کو۔ یہ آج کی میری ویڈیو ہے، اس میں اگر میں جذباتی ہو گیا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن حقائق یہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ یہ انقلاب آنے والا ہے۔ خدا حافظ۔